کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا۔ لاکھ تم اس میری مخلوق میں اس میں کمالات دیکھو، اس میں فضائل دیکھو، اس میں عظمتیں دیکھو، وہ جتنے بھی کمالات و فضائل کا مجموعہ ہستی ہے وہ ہے تو مجھ اللہ کی مخلوق۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ صلی اللہ۔ بصرہ میں جب امیر المومنین کی شجاعت کے جوہر دیکھے لوگوں نے، وہاں پر امیر المومنین کی عظمت و کمالات اور ان کے فضائل کو جب دیکھا تو نہ رہ سکے دنیا والے، اس وقت اپنی زبان پر یہ جملہ جاری کیا۔ علی حیدر کرار کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں انت الہنا، انت الہنا و ربنا، الیاذ باللہ، آپ ہمارے پروردگار ہیں، الہ ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ جب علی حیدر کرار نے یہ سنا تو آپ نے برداشت نہ کیا، فرماتے ہیں اے کمبر آگ روشن کر، آگ کو روشن کرایا جائے۔ کہا کہ اپنے اس نظریے سے توبہ کرو، میرا رب اللہ ہے، میرا الہ اللہ ہے، تم مجھ میں کمال دیکھ کر میری طرف رب اور اللہ کی نسبت دے رہے ہو۔ امام نے کہا کمبر آگ روشن کرو، آگ کو جلایا گیا، شاید ان میں یہ توبہ کر لیں۔ امام نے حکم دیا کہ ایک کو جلایا جائے۔ جب ایک کو جلایا گیا تو باقی توبہ کر لیں، لیکن وہ بھی توبہ کرنے والے نہ تھے۔ حکم امام ملا اے کمبر ان سب کو آگ کے حوالے کر دیں۔ اور علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے یہ جو سب سے پہلے اس نصیریت اور غلو کی بنیاد رکھنے والے یہ بصرہ میں جنہوں نے مولا علی کو اللہ اور رب کا نعرہ لگایا، کہا کہ یہ کون تھے؟ کہا یہ ہند سے تھے۔ ہند یعنی کہ پاک اور ہند، پاکستان، ہندوستان، یہ پاکستان بھی اسی کا حصہ تھا اس وقت، یہ تو بعد میں 1947 میں وجود میں آیا۔ تو یہ مصیبت اور بلا جو الہ اور رب کا نعرہ لگانے والے تھے، بے دین جو قرآن سے دور، آل محمد کی تعلیمات سے دور، یہ وہ نصیری اس وقت بھی موجود تھے، یہ فتنہ اس وقت بھی اٹھا تھا۔ اور امیر المومنین نے فرمایا کہ ان سب کو جلا دو، اور جب ان کو جلا دیا تو اس وقت علی مولا کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے بتایا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ ان کو جلا دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد آج ہمارے ممبروں سے اس روایت میں من گھڑت جملہ بنا کر صرف واہ واہ اور داد لینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ پھر امام نے کہا کہ ان کو زندہ کرو، اور جب زندہ کیا گیا الیاذ باللہ، انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں شک تھا، اب ہمیں پک اور یقین ہو گیا آپ ہمارے رب ہیں۔ الیاذ باللہ، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ یعنی دیکھیں صرف واہ واہ کے لیے، صرف قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جب ہم مولا علی علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں، جب ہم مولا علی علیہ السلام کو رب کہہ رہے ہیں، پھر بتائیں آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، جو مولا علی کو اللہ اور رب کہتا ہے وہ تو کلمہ میں علی ولی اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ اور میرا دوست، میرا بھائی، اپنے اس کلمے پر قائم رہے اور اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو اس کلمہ کے معنی کو سمجھا، ورنہ اس کلمہ کے منکر بن جائیں گے ہم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ صلی علی محمد۔ یہ باتیں، یہ گفتگو ہونا ضروری ہے، اور میں تو اپنا شرعی وظیفہ سمجھتا ہوں۔ میں کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں ایسی تقریریں کروں اور پھر مجھے بھی بولنا آتا ہے
کہ جس سے قوم کو گمراہ کر کے چلا جاؤں، نہ کوئی بلانے والا بلائے، لیکن یاد رکھیں جو ہم نے پڑھا ہے حوزات علمیہ میں اور جو ہمارے اوپر حق ہے، جو مال امام صرف ہوا ہے، ہم تو مقروض ہیں، ورنہ مجرم رہیں گے اللہ کے بھی اور محمد والے محمد کے بھی۔ ان حقائق کو ہم نے ممبروں سے بیان نہ کیا، جو آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ کھلے عام شرک اور کفر کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ میڈیا پر یہ ایسے کلپ چڑھا کر پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جس سے مذہب تشیع کے کفر اور مشرک عقائد ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ جس سے آج دیکھ لیں اس سال جو کثرت سے جو ہماری عزاداری میں ایسی ایسی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، دکھائی دی جا رہی ہیں، کہ اس سے ہم مذہب آل محمد کی عظمت بڑھ رہی ہے یا ہمارے ان رسومات اور ان چیزوں کے ذریعے سے مذہب آل محمد کو ہم بدنام کر رہے ہیں۔ یہ مذہب اتنا قیمتی ہے، اسے معمولی نہ سمجھے۔ اس دین کی سلامتی کے لیے زہرا کے لال نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا۔ اتنا قیمتی دین، زہرا کا لال اس دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اس مذہب کو بدنام کر رہے ہیں، اپنی عقیدت اور محبتوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ میری عقیدت اور محبت کہتی ہے کہ آل محمد کے نام پہ یہ کام کر دوں، اور میرا دوست اپنی عقیدت اور محبت کو رکھ اپنے دل میں، لیکن یاد رکھ اس عقیدت اور محبت کو تابع بنا قرآن اور تعلیمات محمد والے محمد کے۔ اللہ صلی علی محمد والے قرآن اور تعلیمات اہل بیت کے تابع بنا اپنی عقیدت کو۔ تو لہذا اللہ قرآن میں واضح کہہ رہا ہے عبادت صرف اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار، چاہے وہ نبی کی ذات ہو یا چاہے امیر المومنین کی ذات ہو۔ اور تیسرا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین پر احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ یعنی جہاں اللہ اپنی عبادت کو پسند کر رہا ہے، جہاں اللہ شرک کو ناپسند